سوال ہے کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک درود شریف کا وظیفہ کیا جائے تب تک فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سوال ہے اذان میں کتنی باتیں مستحب ہیں؟ جواب ہے 7 باتیں۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔ سوال ہے اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب ہے حریر کا باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ دار الاسلام۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ سوال ہے خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید کی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔
کس نے سنا میں ایک گرجا گھر بنوایا جس کا طواف سب پر لازم تھا؟ مکہ والوں کے طواف سے انکار پر وہ خانہ کعبہ کو مٹانے آیا۔ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آنے والے اس بدبخت کا نام ابرہہ تھا۔ سوال ہے کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ جواب ہے غصہ۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا۔ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کس کو رات کی تاریکی میں کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے تھے؟ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب ہے 100 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ سوال ہے حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے اور سرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے، اس میں ایک سردار جس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔
قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ قرآن پاک میں کل کتنی بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے؟ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کل 7 بار آیا ہے۔ کس جنگ کے نتیجے میں قرآن جمع کیا گیا؟ جنگ یمامہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو اس لیے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ فرمایا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال ہے، کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب ہے سعودیہ عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 5 مرتبہ۔ سوال ہے، قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب ہے ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ سورہ طٰہٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال ہے، جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟ جواب ہے حضرت حارث بن حالہ۔ سوال ہے کہ صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے، کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ سوال ہے، مصر کو کس سپہ سالار نے کس سن میں فتح کیا؟ جواب ہے عمرو بن العاص، 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے سورج کو گرہن لگا۔ اس غزوہ کا نام بتائیں جو رومیوں کے خلاف لڑا گیا۔
गज़वा तबूक। सवाल है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी का निकाह आसमान पर हुआ था? जवाब है, वो बीवी हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। बेरूह नमाजों से क्या मुराद है? बेरूह नमाज वो होती है जिससे इंसान की इस्लाह ना हो। सवाल है, चमड़े से तयम्मुम किस हालत में जायज़ है? जवाब है, उस सूरत में जायज़ है जब इन अशिया पर इस कदर गुबार जमा हो जाए कि हाथ मारने से उड़े और मज़कूरा शय पर हाथ खींचते निशान वाज़े पड़ें। सवाल है, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़े है? जवाब है, कुस्तुनतुनिया में। सवाल है, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त क्या थी? जवाब है, 20 बरस और कुछ दिन। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया था? जवाब है, अहले खाना के रह जाने पर पीछे मुड़कर ना देखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने जब गलत काम के लिए कोशिश की थी, आप अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 19 बरस थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी का नाम बताएं। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत किस दिन होती है? रमजान के दिन। जिस्म के 2 अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है, वो अज़ा कौन से हैं? जिस्म के 2 अज़ा सुन होने लगे तो समझ जाओ मौत करीब है, पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। वल्लाहु आलम। सवाल है, कौन सा खाना है जिसका अल्लाह पाक हिसाब नहीं लेता? जवाब है, मेहमान के साथ खाना। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त कम था। इसे तरमीजी ने रिवायत किया है। वर्का बिन नौफिल कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का चचा जाद भाई ईसाई आलिम था। यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्लो गारत की, उसके सरबराह का नाम बताएं। हसीन बिन नुमैर। इस रुए जमीन पर सबसे पहले अजान देने की सआदत किसने हासिल की? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने।
سوال ہے امام نسائی کا پورا نام لکھیے۔ جواب ہے ابو عبد الرحمن احمد نسائی۔ اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ قریش میں۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ ابو سفیان کے۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے استنبول میں۔ سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب ہے ربکہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون دوسرے نبی مشہور ہیں کہ ان کو بھی زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام 137 برس میں، بعض روایت میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ساتھ 2 سگی بہنوں سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں زاد 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا۔ اس وقت یہ جائز تھا، پھر اس شریعت کو توریت مقدس کے نزول پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ سوال ہے فتح مکہ پر کس کو حکم اذان ملا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔